کر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ یہ واقعہ جس کا ٹائٹل ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ بن ایاز کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے دفن کر چکو تو مجھے دفنانے کے بعد میری ان دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر فلاں پہاڑ پر چلی جانا۔ چنانچہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہو گئے اور ان کو دفن کر لیا گیا تو اس کے بعد حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی جو پہاڑی تھی ان پر وہ چلی گئی اور مناجات کی اور خوب روئی۔ اس کی یہ فریاد سن کر قریب سے یمن کے امیر گزر رہے تھے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، تو وہ ان کے قریب گئے اور پوچھا تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے سارا ماجرا سنا دیا۔ تو اس پر امیر یمن یعنی یمن کے امیر نے ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں اپنے ان دو بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کو نکاح میں لیتا ہوں۔ چنانچہ اپنے شہر گئے، وہاں پر بڑے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور ان کی حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں بیٹیوں کو 10,000 حق مہر کے عوض نکاح میں لیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ بھی ان کا ہی ہو جاتا ہے، انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کے قصے ہیں، ایمان والوں کے واقعات ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ دنیا میں کام کاج یا کچھ بھی ہو، کمانے کا ذریعہ ہو، یہ تو صرف اسباب ہیں۔ اصل جو ہے اسباب بنانے والی ذات جو ہے تو وہ تو آسمانوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم لوگ جو ہمارے نصیب میں ہے، ہم لوگ بہت بے صبرے اور ناشکرے ہیں۔ بے صبر اس لیے ہے کہ اب اس وقت کے اچھے وقت کے آنے کا انتظار نہیں کرتے، اور ناشکر اس لیے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ شکر نہیں کرتے۔ اصل وجہ یہی ہے، ہماری تباہی اور بربادی اور زوال کی اصل وجوہات یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، ہم نے یہ حق کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں والدین نے کچھ وہ نہیں سکھایا جو سیکھنا چاہیے تھا، جو سیکھنا ہے اور جس پر عمل کرنا ہے، عمل کروانا ہے، آگے بھی پیش کرنا ہے کہ دوسرا مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جن کو اللہ مل گیا ان کو سب کچھ مل گیا، اور جنہوں نے اللہ کو کھو دیا انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ جن کو اللہ مل گیا اس کو یہ جہان بھی مل گیا، وہ جہان بھی مل گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اللہ الصمد، یا صمد یا صمد یا صمد، اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنت بھی ہمیں چاہیے، سکون بھی ہمیں چاہیے، دنیا بھی ہمیں چاہیے، پیسہ بھی ہمیں چاہیے، گھر بھی ہمیں چاہیے، بینک بیلنس بھی ہمیں چاہیے، اچھا لباس بھی ہمیں چاہیے، اچھی زندگی ہمیں چاہیے، اچھا کھانا پینا بھی ہمیں چاہیے، اچھا لائف سٹائل ہمیں چاہیے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے، کیا نہیں چاہیے؟ اللہ نہیں چاہیے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ ہمارے پاس جو انکم ہوتی ہے، سورس آف انکم، ہم اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جو سورس آف انکم کریٹ کرنا والا ہے، جس نے پوری دنیا کو کریٹ کیا ہوا ہے، ہمیں بھی کریٹر جو ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ اصل جو وہ ہے
وہی اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو پتلا تھا، جو مٹی تھی، پہلے مٹی تھی، اس کو جو خمیر تیار کیا گیا، اس پر 39 ڈیز 39 دن غم کی بارش برس آئی، 39 ڈیز، اور ایک دن خوشی کی بارش برس آئی۔ صحیح سوچنے والی بات۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ غم ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑیں گی، مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گی، قبر تک نہیں چھوڑیں گی، اگر نیک عمل نہیں کیا ہے تو قبر میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ غم، یہ 39 ڈیز کی جو بارش ہوئی ہے یہ نہیں چھوڑے گی۔ ایک دن کی جو بارش ہوئی ہے، خوشی کی بارش ہوئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، جیسے بچے، یہ شادی ہونا، اچھی زندگی گزارنا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بچے ہو گئے، ان کی وجہ سے خوشی حاصل ہونا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ اگر بچے کچھ اچھے ہوتے ہیں تو بہت کم اچھے ہوتے ہیں، اور بچیاں بس ان کے نصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس میں کیا کہوں کہ ان کو سب سے زیادہ زور یہ لگاتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کی لڑائی کی جائے۔ پھر یہ بات دوسری طرف مڑتی ہے، شیطان کا سب سے جو زیادہ زور ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرف ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑائیں، ان کو توڑوائے، ان کو توڑے، ان میں علیحدگی، ان کی جدائی ڈلوائے۔ جب شیطان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ تخت لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کس نے اچھا کام کیا ہے؟ ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو لڑوایا، کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے کہ ہاں تم بتاؤ، کہتا ہے میں نے رشوت، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جھگڑا کروائی، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قتل کروائی، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آخر میں جب ایک شیطان اٹھتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہاں اٹھو لنگڑا شیطان، تم نے کیا کیا؟ جی حضور آج تو میں نے کیا میاں بیوی کو لڑوایا ہے اور ان میں علیحدگی بھی ہو گئی ہے۔ کہتا ہے شیطان شاباش، تم نے آج بہت ہی اچھا اور بہترین کام کیا ہے، جس کی وجہ سے پوری فیملی، پورا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ میاں بیوی میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، عفو درگزر ہونا چاہیے، سرد مہری کا رجحان ہونا چاہیے۔ اگر یہ شوہر غصے میں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جو وائف ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا معاملات اچھے کروں، پھر تو کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اور اگر وائف سمجھتی ہے کہ میں بہت تیز جا رہی ہوں، اور تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنی سپیڈ کم کریں، بریک پر تھوڑا پاؤں رکھے، ایسی گاڑی میں نہ بیٹھے جس میں بریک نہیں ہے۔ یہ کہاں کا وہ ہے، یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ بغیر بریک کی گاڑی میں کوئی اگر بیٹھ جائے تو کیا وہ گاڑی سیفلی جائے گی؟ نہیں، گھر میں نہیں جائے گی، یا تو کھائی میں جائے گی، یا پہاڑ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ٹکرائے گی۔ تو زندگی بہت کم ہے۔ ہم اگر اس کو انجوائے کریں، اسلامی لحاظ سے انٹرٹین کریں تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی بڑھیا لائف ہو سکتی ہے ہماری، اگر ہم چاہیں تو۔ لیکن ہم لوگ زیادہ تر جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں، کھلونا بن جاتے ہیں، جو دو میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یا ہسبینڈ یا وائف کبھی نہ کبھی پھنس جاتے ہیں اور وہ جدائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہاں اگر دونوں کی طرف سے کوئی درگزر کی گنجائش ہو، یعنی کہ اپنے اس کو نہ بنائے، بات کو بدتنگڑ نہ بنائے، تو پھر تو کچھ لچک ہوتی ہے اور کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اپنی کا مسئلہ بنائے تو پھر بات ڈائیورس تک نکل جاتی ہے۔ تو ڈائیورس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی لڑکی جو ہوتی ہے تو کسی بیاہ وائی پر اس کی شادی ہو جاتی ہے، دوسرا بیاہ، بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ اس کو کنوارا شوہر ملے، فرسٹ اور دوسری بات یہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ شادی کرنے کے بعد بھی کہتا ہے، وائف کو ڈائیورس دینے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں کنواری لڑکی کروں گا۔ یا شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ شادی کے بعد اگر اس کی نصیب میں دوسری شادی ہے، ڈائیورس کا سبب بن گیا ہے یا اس کی وائف مر گئی ہے، اور پھر بھی وہ کنواری لڑکی مانگتا ہے۔ اس نے کنواری لڑکی کر لی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ
اگر یہی بات میں اسی شخص پر کروں کہ وہ اس کی اپنی بیٹی کو ڈائیورس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بچی کو ڈائیورس ہوئی ہے، تو پھر اس کی بچی کو کوئی قوال لڑکا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو لازم بات ہے جس کے بچے نہیں ہوں گے یا وہ کرے گا، یا جس کے بچے ہیں، وائف مر گئی ہے، بچے ہیں، وہ کرے گا، کوئی قوال لڑکا نہیں کرے گا۔ تو اپنی یعنی کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کل یہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا روشنی میں رکھے گا۔ ہاں، میں ابھی یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی گھر بنا رہے تھے، گھر بنا چکے تھے، اس میں کیا ملک کریگا کیا ہے، تو اس میں روشندان جب دروازے کے اوپر رکھا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ روشندان بنوا رہا ہوں کہ اس میں روشنی آئے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ آپ اگر اس نیت پہ یہ روشندان کو یہاں پر رکھتے نا کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے، روشنی تو ویسے بھی آنی تھی، تو اس کے مطلب کہ دماغ میں یہ بات فٹ ہو گئی، میموری میں یہ بات فٹ ہو گئی۔ جب دوسری دفعہ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ روشندان وہاں سے بند تھا اور دوسری جگہ پر روشندان تھا۔ پوچھا گیا کہ یہاں پر جو پہلے روشندان تھا وہ کیوں بند ہے اور یہ؟ تو پھر اس صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، اب چونکہ میرے ذہن میں آپ کی بات ہو چکی ہے تو یہ میں نے اس نیت سے اس روشندان کو رکھا ہے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے تو باعث اجر و ثواب ہے، تو روشنی تو ویسے بھی آئے گی۔ تو یہ ہوتی ہے یعنی کہ نبی علیہ السلام کی پیروکاروں کی باتیں، ٹھیک ہے، جو کامیابی کی طرف لے کر چلتی ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی تو ویسے بھی کسی نے بھی کرنی ہے، کنواری سے بھی چل ہو جائے گی، اگر کسی بیوہ سے یا کسی متعلقہ سے اگر شادی کر لے تو اس کو کیا مطلب سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، اس نیت پر کہ مطلب کہ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے اور قیامت میں بھی خوش ہوں گے، دنیا میں بھی خوش ہوں گے، اور قبر میں بھی کیا مطلب کہ وحشت اور دہشت نہیں ہوگی، اور باعث اجر و ثواب ہے اور بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، صرف سننے کی یا بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمائے یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ گھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ